بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اٹلانٹک نیوز کے ویورز۔ 14 فروری 2019 کو بھارت میں پلوامہ کا واقعہ پیش آیا، جس میں ایک بارود سے بھری ہوئی گاڑی بھارتی فوجی قافلے سے ٹکرا گئی اور بھارت کے 60 سے زیادہ فوجی مارے گئے۔ بھارت نے اس حملے کا الزام پاکستان پر لگایا۔ بھارتی میڈیا نے اس واقعے پر ہی جان اور کیوس کی فضا پیدا کی۔ بھارتی اینکرز فوجی وردی پہن کر ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر پورا دن لوگوں کو جنگ پر اکساتے رہے۔ یہ خود ساختہ حملہ اس وقت کیا گیا جب بھارت میں الیکشنز قریب تھے۔ یہ ڈرامہ اس لیے رچایا گیا تاکہ بھارتی حکومت اپنی عوام میں ہندوتوا اور پاکستان دشمن نظریے کو فروغ دے کر یہ الیکشن جیت سکے۔ 19 فروری 2019 کو وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کیا، جس میں انہوں نے کہا، میں آج ہندوستان کی حکومت کو یہ آفر کر رہا ہوں کہ پلوامہ حملے میں ہمارے ملوث ہونے کا کوئی ثبوت ہے تو ہم اس کی تحقیقات کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی واضح انٹیلیجنس اطلاعات ہیں تو وہ ہمیں دیں۔ میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ ہم ایکشن لیں گے۔ کسی قسم کی آپ تحقیقات کروانا چاہتے ہیں سینسیٹیو کہ کوئی پاکستانی اس میں ملوث تھا، ہم تیار ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ایکشنبل انٹیلیجنس ہے کہ پاکستانی انوالوڈ ہے، وہ ہمیں دیں، میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں کہ ہم ایکشن لیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کے اس سنسیئر آفر کے باوجود انتہا پسند ہندو حکومت نے پاکستان کو سبق سکھانے کا فیصلہ کر لیا۔ بہت بڑی قیمت ان کو چکانی پڑے گی۔ 26 فروری 2019 کی رات کے شروعاتی گھنٹوں میں بھارتی فضائیہ کی کئی فارمیشنز پاکستان کے مختلف سیکٹرز کی طرف بڑھنا شروع ہو گئی۔ پاک فضائیہ فوراً حرکت میں آ گئی۔ بھارتی فضائیہ کے 4 طیارے پاکستان کے فضلگاہ سیکٹر کے قریب پہنچ گئے۔ مزید کئی فارمیشنز پاکستان کے جنوبی علاقوں کی طرف بڑھنے لگیں۔ پاکستانی فضائی اڈوں پر جنگی سائرنز بجا دیے گئے۔ پاکستانی پائلٹس کو یہ بھی بتایا گیا کہ بھارتی فضائیہ کی کچھ فارمیشنز شمال کی طرف سے پاکستانی سرحد کی طرف بڑھ رہی ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر ماریہ سلطان نے کہا کہ بھارتی طیاروں نے پاکستانی فضائیہ کے لڑاکا طیاروں کو اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو ان میں اپنے ناپاک ارادوں کو پورا کرنے کی جرت نہ رہی۔ امریکی معراج ایویٹر ایکسپرٹ ڈاکٹر ایلن وارنز کے مطابق بھارتی معراج طیاروں نے اسپائک 4 نامی 2000 کلو گرام وزن کے حامل بامز گرائے، جن کی گائیڈ رینج 60 کلومیٹرز ہوتی ہے۔ ایلن وارنز کے مطابق یہ بامز اپنے اصل ہدف سے دور ایک جنگل میں جا گرے۔ یہ بھارتی فضائیہ کی ناتجربہ کاری اور پاک فضائیہ کا خوف تھا جس نے ان کو اپنے اہداف سے دور رکھا۔ اس حملے میں بھارتی فضائیہ نے پاکستان کے 3 درختوں کو نقصان پہنچایا اور ایک کوے کو بھی ہلاک کیا۔ دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر فیصل طفیل نے کہا کہ اگر وہ بالا کوٹ پر بمباری کرتے تو یقیناً پاک فضائیہ انہیں اسی وقت جواب دیتی۔ اٹلانٹک نیوز کے ویورز، اس کی وجہ یہ تھی کہ بھارتی طیارے پاکستانی بارڈر کے صرف 4 کلومیٹر تک اندر آئے، مگر پاک فضائیہ کے بروقت رد عمل کی بدولت وہ اپنا پے لوڈ وہی گرا کر بھاگ گئے۔ پے لوڈ کو گرانے کا مقصد طیارے کے وزن کو کم کرنا تھا تاکہ وہ زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ پاکستانی سرحدی حدود سے بھاگ سکیں۔ معزز ناظرین، اگرچہ اس ناکام حملے میں پاکستان کا کوئی جانی و مالی نقصان نہیں ہوا تھا، لیکن پاکستان کی سالمیت پر حملہ کیا گیا تھا۔ بھارت میں مودی حکومت نے اس ناکام حملے کو الیکشن کیمپین کے دوران کامیاب حملہ قرار دیا اور نریندر مودی نے اگلی ہی صبح سویرے یہ کہا، ہم نے پاکستان کی ساری ہیکڑی نکال۔ لیکن اسی جلسے کے دوران انٹیلیجنس ایجنسی کے افراد نے مودی کے پرسنل سیکیورٹی چیف کو اطلاع دی، جس کو سن کر سیکیورٹی چیف بھاگتا ہوا مودی کے پاس پہنچا اور اس کو ایسی خبر دی کہ جس کو سن کر مودی صاحب سکتے میں آ گئے اور ان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔
مودی بغیر اپنے خطاب کو مکمل کیے عوام کو تنہا چھوڑ کر سیکیورٹی حصار میں فوراً وہاں سے بھاگ گئے۔ ذرا یہ ویڈیو ملاحظہ کیجیے۔ مودی حکومت کی اس حماقت کی وجہ سے پوری دنیا پر ایٹمی جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ سینئر تجزیہ کار حسن نثار نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ بھارت اور اس کے حکمرانوں کی مثال ایسے ہے جیسے ایک ڈائناسور جس کا سائز تو بہت بڑا ہوتا ہے لیکن اس میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ 26 فروری کی شام کو پاکستانی فوج کے ترجمان DGISPR جنرل آصف غفور نے پریس کانفرنس میں کہا کہ the response will come، جواب ہر صورت آئے گا اور اس کے لیے وقت اور جگہ کا تعین پاکستان کرے گا۔ پاک فضائیہ نے انتہائی کنٹرولڈ طریقے سے جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے حملے کی اجازت دے دی۔ اگلے ہی دن ایک نامعلوم یعنی خفیہ ایئر بیس سے اس آپریشن کا آغاز کیا گیا۔ پاک فضائیہ نے اس فضائی حملے کو آپریشن سوئفٹ ریٹارٹ کا نام دیا، جس کا مطلب تیزی سے بھرپور جوابی حملہ کرنا ہے۔ آپریشن کا بنیادی ہدف LOC کے قریب بھارتی فوجی تنصیبات کے نزدیک بمباری کرنا تھا۔ آپریشن کمانڈز نے پائلٹس کو انسٹرکشنز دیتے ہوئے کہا کہ بامز 100% ٹارگٹس کو ہٹ کریں گے اور بمباری کرنے والی ٹیم کو باقی لڑاکا طیارے تحفظ فراہم کریں گے اور یہی ہمارے مشن کی سب سے بڑی پرائیورٹی ہوگی۔ 27 فروری صبح 9 بجے کے قریب مختلف طیارے رن ویز سے اڑان بھر گئے۔ امریکی معراج ایویٹر ایکسپرٹ ڈاکٹر ایلن وارنز کے مطابق بھارتی افواج مکمل ہائی الرٹ پر تھی، مگر وہ رات کے وقت جوابی حملے کی توقع کر رہے تھے، مگر یہ صبح کی روشنی میں کیا گیا۔ ان کے مطابق حملے میں 2 PAF معراج طیارے شامل تھے جن کے پاس اسپائک 4 بامز تھے۔ اس کے علاوہ مزید JF-17 لڑاکا طیارے بھی شامل تھے جن کے پاس 1000 کلو گرام کی ایکسٹینشن کٹس موجود تھیں۔ یہ لڑاکا طیارے مقبوضہ کشمیر میں اپنے اہداف کی طرف بڑھ گئے۔ اس جوابی حملے میں شریک گروپ کیپٹن فہیم نے بتایا کہ میں نے پہلے اصل ٹارگٹ یعنی ملٹری ہیڈ کوارٹرز کو لاک کیا، مگر پلان کے مطابق اس ہیڈ کوارٹرز کے انتہائی قریب بمباری کی۔ جوابی حملے میں شامل JF-17 تھنڈر کے پائلٹ ونگ کمانڈر عدنان نے بتایا کہ ہمارا مقصد دشمن کو جانی و مالی نقصان پہنچانا نہیں تھا، بلکہ یہ باور کرانا تھا کہ ہم کسی بھی وقت اپنے اہداف کو نشانہ بنا سکتے ہیں اور شدید جانی و مالی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس جوابی حملے نے بھارتی ریڈار سسٹمز کو الرٹ کر دیا۔ تحفظ فراہم کرنے والی ٹیم کے 2 JF-17 تھنڈرز نے بھارتی فضائیہ کے 2 لڑاکا طیاروں کو انٹرسیپٹ کر لیا۔ ایلن وارنز کے مطابق بھارتی ریڈار سسٹمز کو پاک فضائیہ کی طرف سے جیم کر دیا گیا، جس کے باعث دشمن یہ اندازہ نہیں لگا سکا کہ آخر کیا چل رہا ہے۔ بھارتی طیارے بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئے۔ اسی اسنا میں اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی نے بھارتی طیارے سکھوئی 30 MKI کو نشانہ بنایا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سکھوئی 30 نے اپنے اندر نصب ریڈار کی مدد سے بمباری کرنے والی گراؤنڈ ٹیم کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی۔ اس سے پہلے کہ وہ حملہ کامیاب کرتا، اسکواڈرن لیڈر حسن صدیقی نے اسے مار گرایا۔ اٹلانٹک نیوز کے ویورز، سکھوئی 30 MKI کوئی عام طیارہ نہیں ہے، بلکہ یہ تقریباً 5th جنریشن کا روسی ساختہ جدید ترین ملٹی رول فائٹر جیٹ ہے۔ اس حملے کے دوران دوسرا سکھوئی 30 MKI وہاں سے بھاگ نکلا۔ دفاعی تجزیہ کار ڈاکٹر شہزاد چودھری نے بتایا کہ بھارت کو اس جوابی حملے کی پوری امید تھی اور اسی لیے اس نے اپنے پاس موجود تمام جدید طیاروں کو استعمال کیا۔ اس دوران ایک انڈین ہیلی کاپٹر گرائے گئے سکھوئی 30 MKI کے ملبے کی تلاش میں پرواز کر رہا تھا کہ انڈین میزائل ڈیفنس سسٹم نے اس کو مار گرایا۔ یوں شدید بوکھلاہٹ اور خوف کا شکار بھارتی فوج نے اپنے ہی ہیلی کاپٹر کو مار گرایا۔ سکھوئی 30 MKI کے گرنے کے بعد
بھارتی فضائیہ کے باقی لڑاکا طیارے مختلف ڈائریکشنز میں پھیل گئے تاکہ خود کو حملوں سے بچایا جا سکے، کیونکہ پاک فضائیہ نے اس علاقے میں موجود بھارت کے تقریباً تمام 40 طیاروں کو انٹرسیپٹ کر لیا تھا۔ اس دوران شری نگر ایئر بیس سے دفاع کے لیے 5 بھارتی MiG 21 بائسن طیاروں نے اڑان بھری، لیکن جب وہ ہوا میں بلند ہوئے اور پاکستانی سرحد کی طرف بڑھنے لگے تو فوراً ہی پاک فضائیہ کے الیکٹرانک وارفیئر ایئر کرافٹ نے ان کے سسٹمز کو جیم کر دیا، جس کے باعث ان کا رابطہ ان کی ایئر بیس اور دوسرے تمام طیاروں سے منقطع ہو گیا۔ سادہ الفاظ میں وہ اب اندھے ہو چکے تھے۔ اسی اثنا میں پاکستانی بمبار گراؤنڈ ٹیم وطن واپس آ چکی تھی۔ ایک MiG 21 بائسن جو کہ ونگ کمانڈر ابھینندن اڑا رہے تھے، بھارتی ایئر بیس سے انہیں واپسی کی انسٹرکشنز دی گئیں، مگر جیمنگ کے باعث وہ انسٹرکشنز کو کلیئر سن نہ سکے۔ اسی دوران پاک فضائیہ کے کمانڈر نعمان علی خان نے اس طیارے کو نشانہ بنایا اور اسے مار گرایا۔ ونگ کمانڈر ابھینندن نے طیارے سے ایجیکٹ کر لیا اور پاکستانی سرحدی حدود میں گرے۔ پیراشوٹ کی مدد سے ان کی جان بچ گئی۔ پاکستان نے ان کو جنگی قیدی بنا لیا۔ پاکستان نے امن کی بحالی اور اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور مسلمانوں کے طریقوں پر چلتے ہوئے انہیں رہا کر دیا، لیکن بھارت نے اس جوابی فضائی حملے کے انتقام میں پاکستان کے 6 شہروں کو میزائل حملوں کے ذریعے ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی، جس کے جواب میں پاکستان نے بھارت کے 14 شہروں کو ٹارگٹ کر لیا۔ تاہم بین الاقوامی دباؤ کے نتیجے میں بھارت اس حملے سے باز رہا اور دنیا بہت بڑی تباہی سے بچ گئی۔